صحافت کا آغاز کرتی ہے؟ روزنامہ پاکستان میں سب سے پہلا میرا آرٹیکل چھپا، رپورٹنگ میں نے بعد میں شروع کی تھی۔ وہ بچے جو یہاں سے MBBS نہیں کر پا رہے تھے، BDS نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انگلش میڈیم میں MBBS اور BDS کروا رہی تھی۔ یہ ڈفرینٹ آپ کو جو فیسز نظر آ رہے ہیں ذبیح اللہ کے، ان کے پیچھے ایک اور ذبیح اللہ ہے۔ سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ پیارے نبی، آپ نے جو سسٹم چھوڑا اور لوگوں نے جس سے بے وفائی کی، میں آپ کو اس سسٹم کو دوبارہ قائم کرنے کی جدوجہد میں مرا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات معاشرے کے ایسے لوگوں سے کروائی جائے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زندگی کے مختلف تجربات اور مشاہدات میں گزاری ہو، اور ہم ان کی زندگی سے، ان تجربات سے، ان مشاہدات سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ اس سے پہلے لوگ کتاب پڑھتے تھے، سوانح عمریاں ہوتی تھیں، آٹو بایوگرافیز ہوتی تھیں، لوگ جو ہے وہ اپنی کتابیں لکھتے تھے، اپنی زندگی کے احوال لکھتے تھے، تو اس سے لوگوں کو ان کی زندگیوں کا پتہ چلتا تھا۔ اب اس ماڈرن دور میں، ڈیجیٹل ایج میں، یہ پوڈ کاسٹ ایک ایسی آپ کا فارمیٹ آیا ہے یہ میڈیا کا، جس کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ایک لمبی نشست کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے احوال جانتے ہیں، تاکہ سننے والے ان کی زندگیوں سے استفادہ کر سکیں، ان کے مشاہدات کو اپنے مشاہدات کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے آج جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ایک ایسی ہی ہمہ گیر شخصیت ہے، صحافی ہیں، گزشتہ 20-22 سال سے صحافت سے منسلک ہیں، مصنف ہیں، 23 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ابتدائی دور کے اندر جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک اپنے گاؤں کی مسجد میں جو ایک عالم دین کا کردار ہوتا ہے اس کو بھی کسی حد تک ادا کیا۔ صحافت میں پھر آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر آج کل کے پچھلے 20 سال سے مختلف حوالوں سے جو ہے وہ حصہ لیتے رہے ہیں پاکستانی سیاست میں۔ ان کونسل سے آغاز کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناظم، اس کے بعد پھر جو ہے وہ MNA کا الیکشن بھی لڑا، ابھی بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بزنس مین بھی ہیں، فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں، بڑی ہمہ گیر شخصیت ہے۔ شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ذبیح اللہ بلگن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذبیح اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے ملاقات کریں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میڈیا سے ہمارا تو آپ سے تعارف ہے، مطلب کہ بہت عرصے سے، بلکہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ جب آپ میڈیا میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں، بڑا اچھا لکھ رہے ہیں۔ آپ کو شکریہ۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو اسٹوڈیو میں دعوت دیتے، آپ تشریف لاتے، ہم آپ کی گفتگو، آپ کا تعارف جو ناظرین کے سامنے پیش کرتے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت کے یہ بہت سارے پہلو ہیں، تھوڑا ذرا ان کا ذرا اپنی زبان میں تعارف کروائیے کہ یہ کیا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی میں اس میں عرض کروں جی کہ یہ جتنے بھی میری شخصیت کے تعارف ہیں یا پہلو ہیں جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے، ان سب کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی تعارف ہے اور ایک ہی شخصیت ہے۔ یعنی کہ یہ ڈفرینٹ آپ کو جو فیسز نظر آ رہے ہیں ذبیح اللہ کے، ان کے پیچھے ایک اور ذبیح اللہ ہے، اور وہ ذبیح اللہ یہ تھا کہ جو بہت بچپن میں یہ کہا کرتا تھا، یا اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں سارے کام کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یعنی اگر میں نے کسی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا ہے اور شوق سے دیکھا ہے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی گاڑی چلا سکتا ہوں، مجھے سیکھنا چاہیے، اور میں نے اس کے لیے کوشش کی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئک لرنر ہوتے ہیں، بعض دفعہ چیزوں کو جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ دوست اس دن مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی جلدی کیسے سیکھ جاتے تھے، تو میں انہیں کہتا تھا میں اچھا نقال ہوں، کیونکہ میں جلدی کاپی کر لیتا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ میں نے جو چیزیں سوسائٹی میں اپنے قریب سے دیکھیں، اور جب مجھے لگا کہ میں اس سے بہتر رول پلے کر سکتا ہوں، یہی رول جو یہ صاحب کر رہے ہیں، یعنی فخر الاسلام صاحب جو ہیں وہ پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا تب اگر میں ہوتا تو میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ نہیں،
میں ان سے زیادہ اچھا میزبان ہوسٹ ابھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتا، میں ان سے زیادہ اچھا ہوسٹ ہو سکتا ہوں، میں اچھی میزبانی کر سکتا ہوں، تو میں شاید میرے شوق پیدا ہوتا اور میں ایک اچھا ہوسٹ بھی بن جاتا کسی ٹی وی کا. وہ تو آپ بننے جا رہے ہیں، اب شروع کر دیا یوٹیوب. بہت شکریہ. تو یہ چیز تھی ایکچولی. جب آپ نے اشارہ کیا نا کہ میں مذہبی ایک مطلب مدرسے میں بھی رہا اور تدریس کے عمل سے بھی میں گزرا، تو وہی دور تھا ایکچولی. میرے والد صاحب مذہب کے بہت قریب تھے، اور وہ مذہب ایسا نہیں کہ جس کو گھر میں نماز یا مسجد میں نماز پڑھنے تک ہو، وہ دعوتی اور تبلیغی مشن پہ ہمیشہ رہتے تھے، اور انہوں نے بہت کام کیا اس پہ، اور علماء کرام سے ان کی بہت قربت تھی. اور ہم نے گھر میں یہی ماحول دیکھا، تو والد صاحب نے مجھے گجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ میں جو ہے وہ داخل کروا دیا. اور مجھے بھی دیٹ ٹائم یہ لگتا تھا کہ بالکل مجھے ایک بہت اچھا عالم دین بننا چاہیے، مبلغ بننا چاہیے. اور میں ڈفرینٹ جو علماء تھے ان کی تقریروں کو کاپی کیا کرتا تھا، اکیلا کمرے میں بیٹھ کے ان کے انداز میں تلاوت کرتا تھا کہ میں کون سی جو ہے مجھے زیادہ سوٹ کرے گی میری پرسنالٹی کے اوپر. لیکن وہ مدرسے کا ماحول چونکہ ذرا وہ زیادہ برڈن ہوتا ہے، اور ہم گھروں میں ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، تو وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکا. صبح اتنی جلدی اٹھ جانا اور پھر رات گئے تک اس کو کرنا، تو اب ابا صرف کی جو ہے وہ ساری کرنا میرے لیے بہت مشکل، یہ گردانیں یاد کرنا. تو مجھے نا میں ایج تھوڑی تھی اور یہ بوجھ زیادہ تھا، تو میں اسے فیس نہیں کر سکا. تو میں کو 1.5 سال کے بعد نہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میرے لیے تھوڑا دشوار ہو گیا ہے. تو باقی یہ جو آپ نے جیسے فرمایا ہے، ایک طلبہ تنظیم تھی. میں جب دنیاوی تعلیم کی طرف آیا تو ایک طلبہ تنظیم تھی، اس کا ہم حصہ بن گئے. اور میں کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرنا جو ہے یہ ناشکری کے ضمن میں آتا ہے. تو اس طلبہ تنظیم نے ہم میں بہت نکھار پیدا کیا، ہمبلنس پیدا کی، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ دیا ہمیں. اور پھر کوئی وے تو میں چاہتا ہی تھا، ایک تحرک تھا اندر اللہ کی طرف سے ہی، تو میں پھر اس طلبہ تنظیم کا حصہ بن گیا. ان کے ساتھ مل کر کے پھر ہم نے جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی فلاحی اور اصلاحی ایک سوسائٹی کے قیام کے لیے، ایک معاشرے کے لیے ہم نے کوشش شروع کی. یہ باقی جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ میں ایک مصنف ہوں، میں ایک پولیٹیشین ہوں، اور میں ایون کہ میں کہوں گا کسی حد تک کہ میں کاروباری بھی ہوں، تو آتھر ہوں، بکس اگر میں نے لکھی ہیں، تو ان سب کا گول اور ٹارگٹ آگے جا کے ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے نا اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور یہاں خیر کا راج ہونا چاہیے. یہاں جو کرپٹ اور برے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں یہ زمامی اقتدار نہیں ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. وہ میری تحریروں کی شکل سے ہو رہا تھا کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کسی کے حق مار کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے خود آسودہ نہیں رہ سکتے. آپ اپنے پڑوسی کو تنگ کر کے جو ہے خود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سکون کی نیند سو رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ نیندیں کبھی نہ کبھی حرام بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا اگرچہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، لیکن انفارچونیٹلی ریاست چونکہ یہ اپنا کردار ادا کر نہیں رہی تھی، تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنا تھی. اور میری انڈرسٹینڈنگ تھی یہ، اگر بات لمبی نہ ہو جائے تو میں عرض کروں، میری ایک انڈرسٹینڈنگ روز اول سے ہے، جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. میں تو خیر بہت بچپن میں مذہب کی طرف آ گیا تھا، لیکن جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی وہ یہ تھی، میں کہتا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ایک سسٹم قائم کیا تھا، کر کے دکھایا تھا کہ یہ وہ سسٹم ہے، میں یہ چاہتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عدالتیں اس طرح چلیں گی، اور لین دین اس طرح ہوگا، کاروبار اس طرح ہوا کرے گا، جو دوسری کنٹریز ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے جو لین دین ہوگا وہ اس طرح ہوگا، اقلیتوں کے ساتھ معاملات یہ ہوں گے، بیٹیوں کا حصہ یہ ہوگا، بیٹوں کا حصہ یہ ہوگا. جو ایک سسٹم اللہ کے نبی نے اللہ کے انسٹرکشنز کے ساتھ، ان کے اللہ کی مرضی اور ہدایات کے ساتھ، جو قرآن بیسیکلی وہ انسٹرکشنز تھیں جو اللہ کے نبی پر آئیں، اور اللہ کے نبی نے اپنی 23 ایئرز اسٹرگل کے بعد، جدوجہد کے بعد جب اس کو قائم کر دیا، یہ اللہ کے نبی کی ایک عظیم سنت تھی جس کے لیے اللہ کے نبی نے کام کیا. آپ نے تکلیفیں بھی برداشت کی، بہت سیکریفائی کیا، قربانیاں دی، بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کی، آپ نے دندان شہید کروائے، جنگیں کرنا پڑی، ہجرت کرنا پڑی، شاب ابی طالب میں 2.5 سال بھوکے اور پیاسے رہنا پڑا. اس سے عظیم سنت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کی؟
میری انڈرسٹینڈنگ بہت بچپن میں یہ بن گئی تھی کہ وہ جو نظام اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا بیسیکلی وہ اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کر کے دکھایا تھا. بعد میں آنے والے لوگوں نے اس سسٹم سے آہستہ آہستہ گریجولی بے اعتنائی برتی، اس سسٹم کو سائڈ پہ کرتے گئے، دنیاوی قوانین نافذ کرتے گئے. میری یہ خواہش اور کوشش تھی کہ میں اللہ کے نبی کے اس نظام کو دوبارہ قائم کروں. اگر کامیاب ہو جاؤں تو کیا ہی کہنے ہیں، اگر کامیاب نہ ہو سکا تو قیامت کے دن یہ کہوں گا کہ پیارے نبی آپ نے جو سسٹم چھوڑا اور لوگوں نے جس سے بے وفائی کی، میں آپ کو اس سسٹم کو دوبارہ قائم کرنے کی جدوجہد میں مرا ہوں. اور یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ تھی. اب باقی جو کچھ بھی تھا، کونسلر کا الیکشن لڑنا، چیئرمین کا لڑنا، وائس پریزیڈنٹ، ایم این، یہ سب اس کی شکلیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بڑی ماشاء اللہ آپ نے بڑی وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک دریا کو کزے بند کر دیا ہے. بڑی ایک کمپریہنسو سی اپنی پرسنالٹی کا آپ نے دے دیا ہے. اچھا، وہ جو آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ بچپن میں ہمارے قاری صاحب جو ہے وہ چھٹی پہ چلے گئے تو آپ دعا کر رہے تھے کبھی قاری صاحب جائیں تو مجھے موقع ملے فجر کی نماز پڑھانے کا. جی بالکل. یہ کاموکی کا واقعہ جامعہ مسجد عثمانیہ کا. میرے والد صاحب چودھری محمد طیب لگن صاحب کی ہی کوششوں سے وہ مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوئی تھی. تو وہاں پہ مولانا صفدر جٹھول صاحب تھے. وہ یقیناً آپ کا یہ پروگرام دیکھیں گے بھی، مجھے پتہ ہے وہ پیغام ٹی وی شوق سے دیکھتے ہیں. تو وہ قرات کیا کرتے تھے صبح، اور ان کی قرات مجھے بہت پسند تھی. تو میں نے عرض کیا نا، کوئی لرنر بھی تھا اور میں کافی سیکھ چکا تھا. تو میری خواہش تھی کہ یہ نا کبھی مجھے بھی موقع ملے میں جماعت کرواؤں. اور اکثر والد صاحب مجھے کہہ دیا کرتے تھے کہ یار تم نہ کرواؤ جماعت. تو مولانا کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں تشریف لے کر گئے تو وہ گیپ آ گیا. تو نیکسٹ ڈے جب ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو میرا تھا کہ آج ابو مجھے کہیں گے کہ تم پڑھاؤ. تو انہوں نے مجھے کہا، اور تب تک میں رات کو اور بھی پریکٹس کر رہا تھا کہ صبح میں نا زیادہ نمازی ہوں گے تو پھر میں کہیں وہ صحیح طرح کر نہ پاؤں. تو میں نے جب قرات کی اور بالکل انہی کے انداز میں کی تو ابو جی بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا یار تم تو بالکل مولانا صفدر کی طرح جماعت پڑھائی ہے. تو میں نے کہا ابو جی ہاں، میں ان کو جو ہے نا مجھے اچھی لگتی ہے ان کی قرات. تو وہ پھر خوش ہو گئے اور میں پھر وہ کرتا تھا. یہ سورہ رحمان تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری تھی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ والی تھی. تو یہ دونوں رکعتوں میں یہ پہلے سورہ رحمان اور بعد میں سورہ غاشیہ. تو وہ میں چونکہ جس طلبہ تنظیم سے تھا اور وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یار ہمیں دوسرے کے نقطہ نظر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بہت زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے اپنے مسلک پہ یا نقطہ نظر کے حوالے سے، تو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. تو وہ انہوں نے ہمیں کتابیں پڑھا کے نا اتنا وہ کر دیا تھا کہ بیلنس ایک کر دیا تھا ہمیں. تو مولانا سم ٹائم کبھی جمعہ پڑھاتے تھے، اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، مولانا سم ٹائم جمعہ پڑھاتے تھے تو میں ابو جی سے کہتا ابو جی یہ ان کو اتنی سخت بات نہیں کہنی چاہیے تھی. تو ہی سیڈ مجھے ڈانٹتے تھے آگے سے کہ تینوں بڑا پتہ ہے، تم آ گیا کل دا منڈا ہو گیا. میں ابو جی وہ نہیں ایسے ہوتا. تو اچھا تو پڑھا لے. میں کہا کب؟ تو جمعہ پڑھائیں گا؟ میں کہا تو کیا مجھے موقع دیں. تو پھر میں نے پہلا جمعہ بھی اپنی اسی مسجد میں پڑھایا اور الحمدللہ کہ لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور انہیں پسند آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. تو پھر جب میں لاہور میں آیا یہاں پہ تو میں نے جامعہ مسجد علماء اکیڈمی منصورہ کے سامنے بالکل منصورہ بازار میں، تو وہاں میں نے تقریباً 1.5 سال مستقل جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ. اور درس حدیث کا میرا ایک پروگرام چلتا تھا عصر کے بعد. تو یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں وہ روایتی قسم کا مولوی تھا. میں نے آپ سے پہلے ہی میں نے عرض کیا ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو میکسیمم ایجوکیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. جہاں مجھے لگتا تھا کہ یہ تحریر کی شکل میں کیا جا سکتا ہے، میری تحریر والا جو تھا نا وہ پہلو وہ بیدار ہو جاتا تھا. جہاں مجھے لگتا تھا تقریر سے کیا جا سکتا ہے وہ پہلو بیدار ہو جاتا تھا. تو وہ سارے الحمدللہ بروئے کار ہم لے کر آئے. تو وہ دور یہ تھا میرے خیال میں 2003-04 کا دور تھا جب میں یہاں جمعہ پڑھا رہا تھا لاہور کے اندر. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ پولیٹکس میں ضرورت محسوس ہوئی. صحافت کا آغاز کب کیا؟ جرنلزم میں کس طرح آئے اور پھر آغاز کب کیا؟ اچھا، صحافت کے معاملے میں نا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ آپ کا طرز عمل پہلے ہوتا ہے، پیشہ بعد میں بنتا ہے، پروفیشن بعد میں بنتا ہے. جس کے اندر یہ طرز عمل نہیں ہے نا، یا یہ جستجو یا یہ خو نہیں ہے صحافیانہ خو کہہ لیجئے،
آپ اسے وہ میس کمیونیکیشن بھی کر لے, جرنلزم بھی کر لے, ماسٹر ڈگری بھی لے لے, وہ شاید اچھا صحافی کبھی نہیں بن سکتا. مزاج ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے, بہت اچھی ڈگری ہے ان کے پاس, لیکن وہ اس لیول پر نہیں آ پائے جو ہے. تو میں بہت شروع میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو دیٹ ٹائم میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا, پتہ نہیں 6ٹھی میں, آئی تھنک 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. میں رات کو بیٹھ کے نا تو ایک سفید پیپر پہ میں التماس کے نام سے نا, ایک A4 سائز کا پیپر ہوتا تھا, اس کے اوپر مارکر سے التماس لکھتا تھا, نیچے پھر مارکر کو کٹ لگا کے نا تو پھر میں لکھتا تھا کہ اگر کوئی ہمارے گھر پر قبضہ کرے تو کیا ہم نہیں چھڑائیں گے, کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس طرح اٹریکٹ کر کے اس کی فوٹو کاپیاں کرواتا, فوٹو کاپیاں کروا کے تندور جہاں لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے آتے ہیں وہاں ایک گم لیتا, وہ گم کے ساتھ اس کو چسپاں کر دیتا. سبزی منڈی ہمارے گھر کے قریب تھی, سبزی منڈی میں جگہ جگہ پہ لگا دیتا, اور اس کو میں نے اپنا شغل بنا لیا. کشمیر تو سے ابتدا ہوئی, پھر لوکل ایشوز جو بھی چھوٹے موٹے ہوتے, میں کبھی نماز کے بارے میں, کبھی کسی اور چیز کے سود کے بارے میں, تو وہ میری رائٹنگ زیادہ اچھی نہیں تھی, تو میری بڑی بہن تھی ان کی رائٹنگ اچھی تھی, تو میں میں لیتا تھا, وہ ری رائٹ کر دیتی تھی مجھے. ایک دن نا والد صاحب گھر بیٹھے ہوئے, اور ہماری نا سبزی منڈی میں آڑت کی دکان تھی کاموں کی میں, تو والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں اے نا مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے, پتہ نہیں کون نا اتھے لا جاندہ ہے ساڈی اتھے منڈی دے وچ التماس دے نا تو ہوندا مختصر جا لیکن بڑی سبق آموز گلاں ہوندیاں نے. او گاڈ, یہ اپریسیشن جو مجھے گھر سے ملی. میں نے کہا والد صاحب میں وہ لگاتا ہوں, وہ کہ چل جھوٹ بول رہے ہو تم. میں نے اپنی بہن کی طرف اشارے, میں نے کہا پوچھیں ان سے, تو میری سسٹر نے کہا ابو میں ہی اس کو ری رائٹ کر کے دیتی ہوں, تو مجھے نہیں پتا ہوگا یہ لگاتا ہے. او ہو, ابا جی اتنے خوش ہوئے, انہوں نے مجھے جفا لگایا, انہوں نے کہا یار ویری گڈ یار, تو ماشاء اللہ واقعی تم لگاتے ہو. میں نے کہا ہاں. لکھتے بھی خود ہو؟ میں کہ آئیڈیا تمہارا ہی ہے, کنٹینٹ تمہارا ہے. تو میں نے کہا جی ابو جی میرا ہی ہوتا ہے. تو یہ تھا بس ابتدا. پھر یہ بچوں کے میگزین ہوتے تھے, اس پہ میں لکھتا تھا, بزم پیغام تھا, پھر چاند میں لکھا, نونہال تھے, اس طرح کے مجاہد ایک آیا کرتا تھا میگزین, تو اس میں لکھا کرتا تھا. اور وہ میں جب لکھتا تھا تو وہ مجھے فری میں بھیجتے تھے, پھر وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے اس کے. تو اس طرح کا کمپلیمنٹری کاپی یا تو وہ مجھے نا پھر وہ آہستہ آہستہ لکھنا شروع کر دیا. روزنامہ پاکستان میں سب سے پہلا میرا آرٹیکل چھپا, رپورٹنگ میں نے بعد میں شروع کی تھی. سب سے پہلے میرا آرٹیکل چھپا تھا 98 میں شاید, اب مجھے یاد, ہاں مال روڈ پہ ٹیچرز کا پروٹیسٹ تھا اساتذہ کا, تو اس پہ نا پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا, تو میں نے اس پہ وہ لکھا تھا, اور انہوں نے بڑے شوق سے اس کو چھاپ دیا روزنامہ پاکستان میں. تو بس وہ ایک کالم کا چھپنا تھا, وہ مہمیز ملا, میں نے کہا آئی کین ڈو, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو وہ پھر میں لکھتا رہا. اور پھر مجھے نا دیٹ ٹائم میں سچ بتاؤں تو مجھے یہ بھی تھا کہ میرا روزگار کیا ہونا چاہیے. اس وقت میں لاہور میں آ چکا تھا, تو مجھے تھا کہ اور مجھے کوئی کام اتنا پسند نہیں یا مجھے آسان نہیں لگتا, تو مجھے جرنلزم آسان لگتا ہے. تو پھر نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل NNI ایک نیوز ایجنسی تھی, وہ لیٹن روڈ پر تھی یہاں, تو میں نے اس کو جوائن کیا, اور وہ پتہ نہیں 3500 روپے سیلری تھی دیٹ ٹائم, اس وقت جو تھی. میں نے اس کو سٹارٹ کیا, اور وہاں میں نے کوئی 1.5 سال سرو کیا. پھر مین وائل ایک کشمیر ایکشن میگزین تھا, طارق اسماعیل ساگر صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. طارق اسماعیل ساگر صاحب سے وہ جو مالکان تھے وہ کچھ نالاں تھے, اور ان کو میرا پتہ چلا کہ یہ ہے جس کا مذہبی پس منظر بھی ہے اور جرنلسٹ بھی ہے. وہ میرے پاس تشریف لائے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں 15,000 روپے سیلری دیا کریں گے, اور تم ہمارے میگزین کے ایڈیٹر بن جاؤ. اور طارق اسماعیل ساگر صاحب خدا گری کے رحمت کرے, وہ مجھ سے 2-3 گنا زیادہ لے رہے تھے, وہ نوائے وقت میں ہوتے تھے دیٹ ٹائم. تو میں انہیں 25% پہ مجھے آفر کر رہے تھے, اور میں اس پہ بھی مان گیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پھر ساتھ میگزین کی ادارت ایز اے میگزین ایڈیٹر, اور ساتھ وہ رپورٹنگ, یہ ساتھ چلتی رہی. پھر روزنامہ انصاف میں میں چلا گیا. روزنامہ انصاف میں نے ڈپٹی ایڈیٹر کے طور پہ جنید سلیم صاحب کے ساتھ میں نے وہاں پر کام کیا. اور 2007 تھا یا 8 تھا میرے خیال میں, تو ہمارے ایک بہت مہربان دوست ہیں, بزرگ دوست ہیں, میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یہ جتنے پیسے مجھے دیتے ہیں نا, اب گزارا نہیں ہوتا, ضرورتیں زیادہ ہیں. تو میں نے کہا میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں, کوئی بزنس کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اور جو ہمارے چیف ایڈیٹر تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ذبیح اللہ چھوڑ دے. اس کی کئی وجوہات ہیں خیر, لیکن ایک انہیں یہ بھی تھا کہ میرا اور ان کا جو تھا نا پالیسی کنفلیکٹ تھا, وہ کنفلیکٹ کرتی تھی. وہ اور مزاج کے تھے, میں تھوڑا اور مزاج کا تھا.
تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ذبیح اللہ، جب میں نے ان سے ذکر کیا بیٹھے تو ایسے چائے پی رہے تھے، تو میں نے کہا ان کا نام لے کر کہا کہ بھائی جان میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بزنس کی طرف جاؤں. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا کہ آپ کو بالکل بزنس کرنا چاہیے، آپ کا مزاج بھی ایسے. میں نے کہا اٹس اوکے. وہ خیر پھر میں نے چھوڑ دیا، لیکن میں نے لکھنا نہیں چھوڑا چونکہ میں میگزین جرنلزم کا بندہ تھا اور لکھنا ہی میرا تھا. میں نے سٹارٹ ہی آرٹیکل لکھنے سے کیا تھا. تو میں نے فوری طور پر روزنامہ جناح جو ہے اس کو جوائن کر لیا. تو روزنامہ جناح میں نے 2007 سے لے کے 2012 تک میرے خیال میں لکھا، 11 تک لکھا. پھر اس کے بعد میں نے وقت اخبار تھا جو روزنامہ جنگ نے خرید لیا تھا. پھر اس کی جو سنڈے میگزین کی جو ٹائٹل سٹوری تھی وہ میں لکھا کرتا تھا، تو پھر وہ کافی دیر لکھی. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی سرکولیشن کم کرنا شروع کر دی، اور ہم تو اس لیے لکھتے تھے کہ لوگ جانے پڑھیں لوگ ہمیں. تو ایک دفعہ میں ضیاء شاہد صاحب خدا گری کے رحمت کرے ان کے پاس گیا. اچھا میرے اپنے اندر تھا کہ وہ مجھے کہیں کالم لکھا کرو. میں چاہتا تھا کہ خبریں میں لکھوں نا، خبریں کی ادھر سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں سرکولیشن بہت اچھی تھی. تو میرا تھا کہ اسے کافی اسٹیشن ہے جہاں سے یہ پرنٹ ہوتا ہے، تو خبریں کو نام ذہن بنا لیا تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ ضیاء صاحب خود کہیں مجھے. تو میری ایک کتاب تھی بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ، تو وہ میں گیا اور میں نے ضیاء صاحب سے کہا، میں نے کہا میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. میں گیا ان کے ساتھ، میں بیٹھا تو انہوں نے کتاب کو پکڑا، دیکھا اچھا نگارش ہے تو بڑا پرانا ادارہ ہے. اچھا ایسے باتیں شاتیں کرتے رہے. اب میں کہتا تھا کنٹینٹ بھی دیکھیں اس میں سے پڑھیں بھی. خیر انہوں نے وہ تھوڑا دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو اور کالم کہاں لکھ رہے ہو آج کل؟ تو میں نے کہا جی کالم تو نہیں لکھ رہا، تو میں نا ٹائٹل سٹوری لکھ رہا ہوں وقت کی جو ہے. تو اتفاق سے ایسا ہے کہ جو میں چاہتا تھا، انہوں نے کہا ذبیح اللہ تم خبریں میں کیوں نہیں لکھتے، تم ہمارے پاس لکھا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے چونکہ میں خود یہ چاہتا تھا. پھر خبریں میں نے میرا خیال ہے کہ 2-2.5 سال میں نے پھر خبریں میں لکھا. پھر خدا گری کے رحمت کرے عطاء الرحمان صاحب روزنامہ نئی بات میں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بلایا اور مجھے بلا کر کہنے لگے کہ اداریہ اپنا آگے کر کے نا، تو مجھے کہتے ہیں یہ اداریہ پڑھنا ذرا. میں نے کہا اچھا. میں نے اداریہ پڑھا. کہتے کیسا لکھا ہوا ہے؟ اب وہ ایڈیٹر ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ صحیح نہیں لکھا، لیکن وہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرا لیول چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی میں کیسا دیکھ رہا ہوں اس اداریے کو. تو ذوالقرنین صاحب تھے، حافظ شفیق الرحمان صاحب تھے جو لکھتے تھے. اب وہ دونوں سے میرا بہت اچھا تعلق تھا. میں نہیں چاہتا تھا کچھ ایسا کمنٹس کروں کہ بھائی وہ خفا ہو جائیں اس میں. تو میں نے نا محتاط سے میں نے کہا جی بہت اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح ہو جاتا نا تو ٹھیک ہے، اور سب نوٹ اگر تھوڑے ہم ڈال دیا کریں، آج کل لوگ مختصر پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح کی نا بات چیت کر کے. تو کہنے لگے اچھا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگے یار بات سنو، تمہاری ریسرچ اچھی ہے، میں نے تمہاری کچھ کتابیں دیکھی ہیں، تو ہمارے پاس نا ویکلی ایک دن خالی ہے، ویڈنسڈے بدھ کا دن، تو اگر تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرو، اور سنڈے میگزین جو میگزین ہمارا آتا ہے کلر ایڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں، تو جو ایڈیشن ہے اس میں اگر تم بدھ والے دن ہمیں ایک پیج دے دیا کرو تو ہم تمہیں کرنٹ افیئر کا انچارج بنا دیتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا لیکن میں آفس تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہ آیا کرو، تم گھر بیٹھ جہاں بھی ہو تم وہاں سے بھیج دیا کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم اسے لگا لیا کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اسی وقت حافظ طارق تھے وہاں پہ میگزین ایڈیٹر تھے، انہوں نے فوری طور پر انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ ذبیح نے ہمیں جوائن کر لیا. تو موقع پہ سب کچھ ہوا. تو یہ ہمیں ایڈیشن بھیجا کریں گے اور بدھ والے دن آپ ان کا ایڈیشن. پھر 4 سال میں نے 5 سال جو ہے نا نئی بات کا ایڈیشن میں نے لکھا بدھ والے دن، اور بڑی ارکریزی کے ساتھ لکھا اور پیشن سے لکھا. میں یقین جانیے سری لنکا ایئرپورٹ پہ، کولمبو ایئرپورٹ پہ تھا، اگلی فلائٹ پہ میں نے کہیں جانا تھا، میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری جو ہے نا وہ کم ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ یہ پلگ کہاں کیا جا سکتا ہے. تو جو ٹوائلٹ تھے نا، اس ٹوائلٹ کا گیٹ تھا وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے نا وہ مجھے ساکٹ نظر آ گئی، اس پہ لیپ ٹاپ کو لگا کے ٹوائلٹ کے باہر بیٹھ کے تو میں ایڈیشن لکھے. میں اگر چائنا میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں تو راستے میں جو ہے نا وہ ٹرین پہ سفر کرتے کرتے میں نے وہ ایڈیشن لکھے، لیکن کبھی میں نے چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا، مس نہیں کیا کبھی الحمدللہ. پھر تب تک میں نے نئی بات میں لکھا جب تک یہ روزنامہ پوسٹ مارٹم میں نے نہیں لے لیا. پھر 2018 میں مدثر اقبال بٹ صاحب نے، میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ نا گجرانوالہ کی پیشانی بنا رہے تھے پوسٹ مارٹم کی، گجرانوالہ سے بھی سٹارٹ کر رہے تھے. وہ ادھر بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا.
تو میں نے دیکھا تو وہ پیشانی گجرانوالا کی پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا بٹ صاحب ہے کی کر رہے ہو؟ وہ پنجابی میں چونکہ بات کرتے ہیں. تو کہنے لگے یار پوسٹ مارٹم گجرانوالے شروع کرنے لگے ہیں. تب میں الیکشن لڑ چکا تھا. میں نے کہا میری کوئی پارٹی تو تھی نہیں, کوئی سیاسی پارٹی. تو میں نے کہا اسی کو اپنی طاقت اور قوت بناتے ہیں. وہاں کے جو لوگوں کے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ ہمارے رپورٹر وغیرہ کروا دیا کریں گے. میں نے کہا بٹ صاحب پوسٹ مارٹم مینو دے دو. میں نے کہا مجھے دے دیں. کہنے لگا تو اسی چلانا ہے. میں کہا میں چلانا ہے, گجرانوالا مجھے دے دیں. کہتے ہیں اٹس اوکے. انہوں نے کال کی ایکسٹینشن سے, اور جو ندیم رضا ہمارے دوست ہیں ان کو بلایا. انہوں نے کہا ندیم رضا صاحب پوسٹ مارٹم اسی جڑا نا بلگن صاحب نے دیتا سی. بیٹھے 1 منٹ میں انہوں نے کہا یہ ہم نے بلگن صاحب کو دے دیا. بلگن صاحب جانے یہ جانے جہاں سے پرنٹ کروانا کروائیں, جو مرضی کرنا کریں. تو اخبار ہم نے ان کو دے دیا. تو وہ پھر 2018 سے گجرانوالا سے میں نے جو ہے وہ اس کے پہلے چیف ایڈیٹر کے طور پہ میں اس کو چلاتا رہا. لیکن پھر کچھ ٹیکنیکلی پرابلمس تھے میرے لیے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ صحافی سیاست کے معاملات وہ ساری چیزیں, تو وہ پھر چیف ایڈیٹر وہ ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے اس کو ایڈیٹر کے طور پہ خود اس کو لیا, اور ابھی میں روزنامہ پوسٹ مارٹم کے ایڈیٹر کے طور پہ, اور روزنامہ 92 کا جو سنڈے میگزین کا کرنٹ افیئر ہے وہ ابھی میں لکھ رہا ہوں. یہ جرنلزم کی ساری جرنی ہے. بڑے وہ شوق سے سنی ہے, اور بڑا یہ ایک بڑا رچ ایک ایکسپیرینس ہے, ایک لمبی جرنی ہے آف کورس, لیکن بڑا ڈائنامک اور بڑی مطلب ایور چینجنگ. جی آپ ایک وقت میں یہ کر رہے ہیں, اگلے وقت میں وہ کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایکٹیو جسے کہہ سکتے ہیں نا پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. آپ ہر وقت کچھ نیا, کچھ بہتر, کچھ اچھا کر رہے کہ جو ہے نا وہ آپ جستجو میں ہوتے ہیں. صحافت کا ماشاء اللہ, اس سے پہلے آپ نے اپنا دینی حوالے سے بتایا اس کے بعد کہ یہ صحافت کر پائے. کتابیں آپ اسی دوران لکھتے رہے؟ کتابیں میں نے 99 میں لکھنا شروع کر دی تھی. میری جو پہلی کتاب تھی جو افغانستان کا سفر نامہ تھا وہ 2000 میں آ چکی تھی, اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے ہر سال ایک کتاب لکھا. یہ اپنے طور پر ڈیسائیڈڈ تھا, اور چونکہ پڑھتا بھی رہتا تھا, میں نے اپنے جو ٹائم تھا نا جی اس کو میں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا یا ڈیوائڈ کیا ہوا تھا کہ اتنا ٹائم پڑھنا ہے, اتنا ٹائم لکھنا ہے. یعنی کہ پیجز طے کیے ہوئے تھے میں نے. اس کے بعد تو ہم ٹائپ کرنے لگ گئے نا لیپ ٹاپ پہ, لیکن پہلے پین سے لکھتے تھے. تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے 20 پیج لکھنے, اور اگر میں 300 دن بھی لکھوں 20 پیج تو کتنے پیج بنتے ہیں, تو میری کتاب بن جاتی تھی. تو اس طرح سے میں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ ہر سال میری یہ کتاب آ جاتی تھی. میں پڑھتا تھا, اسے ریفرنس وغیرہ حوالے وغیرہ لے لیتا تھا, اور بعد میں کچھ اپنی رائے دینی ہوتی ہے. ریسرچ بیسڈ آپ کو پتہ یہی کام ہوتا ہے کہ آپ حوالے لیے اور آپ عصر حاضر کے طور پہ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہر سال میری یہ کتاب آتی. میں جہاں بھی گیا ہوں, میں سیاست میں رہا, کاروباری حیثیت سے رہا, صحافی رہا, جو بھی رہا, لیکن یہ ہر سال ایک نئی کتاب آتی تھی الحمدللہ, اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اچھا, یہ جو آپ کا ماشاء اللہ بزنس کہہ لیجیے, اور وہ بھی اپنا ایجوکیشن فارورڈ ایجوکیشن کنسلٹنٹ میں کہوں گا, یا آپ نے دوسرے ممالک کے اندر جو ہے نا وہ یونیورسٹیز کے اندر بلکہ میڈیکل یونیورسٹیز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا, اور یہ آپ نے کیوں شروع کیا اور کیسے شروع؟ اس کو شاید آپ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ نہیں کہہ سکتے, میں ایک محتاط اندازے سے بات کر رہا ہوں. ایجوکیشنل کنسلٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو فار دا ہول پروگرام جو ہے نا آپ کو گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ اس کنٹری میں چلے جائیں یا فلاں جگہ چلے جائیں, اور مجھ میں تو وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. میں سچ بتاؤں تو جو ایک ایجوکیشنل کنسلٹنٹس کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے وہ مجھ میں نہیں ہے. یہ بڑا ہی اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ایسے راستے کھولے, اور یہ میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گا. میں ایک ایسے فیز سے گزر رہا تھا جب میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا تھا, اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ تمہاری ایج کے لوگ جو ہیں وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, تمہاری ایج کے لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کر رہے ہیں, تم زندگی میں کیا بنو گے, انگریزی میں کہ تم زندگی میں کیا بنو گے. میں نے کہا یہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ میں نے کیا بننا ہے. میں نے اپنے آپ کوئی نہیں فیصلہ کیا لیا, یا میں متفکر بھی نہیں ہوں اس اعتبار سے. یقین جان لیجیے آج وہ سارے لوگ جو اس وقت انجینئر یا اس وقت ڈاکٹر بن رہے تھے, میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں میرے ادارے میں میرے پاس ملازمت کر رہے ہیں. کچھ ازبکستان میں موجود ہیں, کچھ یہاں پر موجود. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جب میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا تو اللہ نے میری دنیا بھی کی ذمہ داری بھی لے لی اور آخرت کی بھی لے لی. وہ تو خیر مرنے کے بعد پتہ چلے گا, لیکن دنیا کی تو اللہ رب العالمین نے مجھے مایوس نہیں کیا. بڑا ہی اتفاق ایسا ہوا یہ میرے یہ اس طرف آنے کا. ہمارے کچھ دوست تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے, وہ پارٹنر تھے کسی کے ساتھ,
ان کی پارٹنرشپ آپس میں متاثر ہو گئی. میں ان کا تصفیہ کروانے کے لیے وہاں پر گیا. انہوں نے کہا یہ میرا شیئر ہے, یہ میری چیزیں, میں اس کو نہیں دیتا, میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے یہ کام آتا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اٹس اوکے. ڈیوس روڈ پہ ایک آفس میرے دوست کا پڑا ہوا تھا, خالی آفس تھا. اس نے کہا یہ چائنا کی یونیورسٹی ہے, اس میں آپ ایڈمیشن کروائیے صرف میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو, اور وہاں بچے ٹیچر آلریڈی ہیں وہاں پہ انگلش پڑھانے والے. سر اس نے مجھے تعارف دے دیا. میں نے کہا سر, میں چونکہ ایک طلبہ تنظیم میں رہ چکا تھا پاکستان بھر میں, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا تعارف میرا تھا. میں ایسے گھوما, مہران گاڑی میرے پاس ہوتی تھی, اور میں کبھی کسی شہر کبھی کسی, الحمدللہ ویری فرسٹ ایئر جو ہے نا, ہم نے کچھ 42 اسٹوڈنٹس انرول کر لیے. اور وہ جب میں چائنا میں میڈیکل یونیورسٹی میں لے کر گیا, انہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ دی کہ بھئی یہ بندہ اتنے اسٹوڈنٹ لے آیا ہے. انہوں نے مجھے آؤ بھاؤ کیا سارا, اور جو فیسیں ان کو جمع کروائی بچوں نے, تو مجھے اس میں سے ایک بڑا ہینڈسم انسینٹیو ریکگنیشن کے طور پر انہوں نے مجھے پیسے دیے. وہ مجھے اچھا لگا. میری تو پورے سال کی تنخواہ نہیں بنتی تھی اتنی جتنا انہوں نے مجھے اس ایکٹیویٹی کا دے دیا 3-4 مہینے. میں نے کہا ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. میں نے اگلے سال پھر اور شوق سے اور جذبے کے ساتھ, پھر جب میں چائنا میں آنا جانا شروع ہو گیا, تو صرف ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو لے کر جاتے ہیں. پہلے تو میں نے کہا نا, مجھے آپ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کہہ ہی نہیں سکتے. صرف وہ بچے جو یہاں سے MBBS نہیں کر پا رہے تھے, BDS نہیں کر پا رہے تھے, اور وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انگلش میڈیم میں MBBS اور BDS کروا رہی تھی. تو یہ 2 ضرورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں. ان کی انٹرنیشنل فیکلٹی کو ہم فلفل کر رہے تھے, ان بچوں کی ہیلپ کر رہے تھے کہ وہ وہاں جا کر پڑھ لیں. اس دوران اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال بھی دے رہا تھا. نہ کچھ اسٹوڈنٹ سے ہڈن تھا, نہ کچھ ان سے ہڈن تھا. یہ سلسلہ میرا چلا ہے 2018 تک چائنا میں. پھر چائنا کی کچھ پالیسیز جب چینج ہوئیں, تو پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ازبکستان لے کر گئے. سمرقند بخارا کا نام تو ظاہر ہے آپ نے سب نے سنا ہوگا. تو یہ سمرقند میں یونیورسٹی تھی, سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی. میرا چونکہ ایکسپیرینس تھا چائنا میں جب سمرقند میں گیا, اور میں نے ان کے جو ریکٹر یعنی وائس چانسلر ہیں ان سے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, اور اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں. آپ گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں, اور 1930 کی بنی ہوئی وہ یونیورسٹی ہے, اور سینٹرل ایشیا کی سب سے پہلی میڈیکل یونیورسٹی. تو میں نے کہا آپ کے شہر کے نام سے میں بڑی نسبت ہے, انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کو آپ کے شہر کے نام سے بڑی نسبت ہے, اور آپ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے آپ کے پاس پڑھیں. تو ان کا پہلا سوال یہ تھا, ان کو پڑھائے گا کون؟ کہ ہم تو رشین میں پڑھاتے ہیں, اور آپ تو بچے انگلش میں پڑھنا چاہیں گے, کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا سر ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, ہم آپ کو ٹیچر لا دیں گے, انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی آپ کو ٹیچرز بھی لا دیا کریں گے. انہوں نے کہا ٹیچر آ گئے تو یہاں بچے رہیں گے کیسے, ہاسٹل کیسے مینیج ہوئیں گے, آپ ان کو میس کون کھلائے گا یہاں پہ, ہم تو ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے. میں نے کہا سر آپ ہاں کیجیے, یہ ساری سے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, ہاسٹل بھی ہم بنا لیں گے, میس بھی بنا لیں گے. تو جب انہوں نے یہ لگا کہ یار ہم نے تو صرف پڑھانا ہے, یا ہم نے وہ یا ہم نے یونیورسٹی میں ہم تو پڑھا رہے ہیں, باقی سارے جو انتظامی معاملات ہیں وہ تو یہ لینے کو تیار ہے. تو ان کی ایک اسکیم چل رہی تھی, یا ایک وہاں پہ کہہ لیجیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, ان کا ایک تھا, انٹرنیشنل لوگوں کے لیے ایک پرپوزل تھا. انہوں نے ہمیں اس میں ایڈجسٹ کیا. تو انہوں نے ہمیں 10 سال کے لیے اپنی 3 عمارتیں جو بلڈنگ ہاسٹل بلڈنگ تھیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں دے دی کہ یہ 10 سال کے لیے آپ کے پاس رہیں گے, آپ اس کے سارے انتظامی معاملات کریں گے, اور اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھا کریں گے, ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی, میس آپ دیا کریں گے. ٹھیک ہے. 5 سال سے اب یہ پریکٹس چل رہی ہے. ہمارے پاس اس وقت 42 کے قریب ٹیچرز ہیں پاکستان اور انڈیا سے, اور 600 کے قریب پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس کے بعد کچھ انڈیا سے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہماری کمپنی ارینج کرتی ہے یہ سارا. تو یہ الحمدللہ سمرقند میں ہمارا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. اوور آل کو 50-60 کے قریب پاکستانی اسٹاف ہے جو وہاں پہ ہے, اس لیے مجھے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے پاکستان میں آوارہ گردی کرنے کا. میرے سوال تھا کہ ایک وقت آیا تھا جب شرف دور میں نا HEC یہ جو فورن جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ اسکالرشپ وغیرہ آفر کی, اور باہر کی یونیورسٹی پہ جا کر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. تو 2 بڑے ہمیں مسئلے اس وقت سامنے آئے. ایک یہ تھا کہ جو لوگ جاتے تھے وہ جا کے واپس نہیں آتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ جاتے تھے خاص طور پر سیکٹری اسٹیٹ میں, ان کی جو ڈگری تھی ان کو یہاں پہ ایکسیپٹنس دلانے میں یا اس کی وہ کرنے میں کچھ مشکلات پیش آتی تھی. یہ اسٹوڈنٹ جو آج جن کو آپ چائنا لے کے جاتے ہیں, یا جو ابھی آپ بتا رہے ہیں آپ,
ان کی یہ ڈگری ایکویولنس کے والے سے جو اس کو یہ جو پروفیشنل ڈگری ہے نا جی انجینئرنگ اور میڈیکل، اس کو HEC جو ہے نا وہ ریکگنائز نہ کرتا ہے، نہ وہ اتھارٹی ہے اس کی. ان دونوں کے لیے الگ سے اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں. جو انجینئرنگ کے لیے ان کے لیے PEC ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل. جی وہ جہاں سے مرضی پوری دنیا بھر سے انجینئرنگ کر کے آئیں گے، وہ PEC سے لائسنس لیں گے تو پریکٹس کر سکتے ہیں پاکستان میں. اسی طرح سے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے PMNDC ایک ادارہ ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل. تو ہمارا جو کنسرن ادارہ ہے نا جو وہ ہے PMNDC. PMNDC نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ان تمام کنٹریز اور یونیورسٹیوں کی لسٹ جاری کر دی ہے جس کی ڈگری وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. جن کی ڈگری سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو وہ اس لسٹ میں ہے ہی نہیں. تو ایک تو بڑا ہمیں جو ہے نا مل جاتا ہے، رہنمائی مل جاتی ہے کہ ہم نے صرف انہی کنٹریز میں جانا ہے، انہی یونیورسٹیز میں جانا ہے. جو لوگوں کے واپس نہ آنے کی آپ نے ذکر کیا ہے، ہاں بالکل ایسا ہی تھا. جو ہائی پروگرام میں جاتے تھے، پوسٹ گریجویشن کے لیے جاتے تھے یا ہائی اسٹڈی کے لیے جاتے تھے، وہ بالکل ایسا ہی کرتے تھے کہ HEC اسکالرشپ دے رہی تھی اور وہ وہاں جا کر PhD کی ہے اور وہیں جاب کر لیا، واپس آئے نہیں ہیں. لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارا اس میں بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں. کوئی بھی کنٹری سپوز میں آپ کو بتانے لگا وہ امریکہ میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے، ہمارا کو پاکستانی ڈاکٹر، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر یا برطانیہ میں کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے آپ اپنے ملک کا لائسنس لیں جا کے. آپ پاکستان نہیں ہیں تو پہلے پاکستان کے اتھارٹی نے آپ کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا، تو سب سے پہلے انہیں یہ لائسنس لینا پڑتا ہے. تو جب یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے میڈیکل میں ہمارے 80 سے 90% اسٹوڈنٹس پاکستان ہی واپس آتے ہیں. صرف 10% ریشو ایسی ہے کہ جو دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں ایگزام دے کر کے. یہ تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا اس حوالے سے تھا. سیاست میں ماشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو، آپ نے بس آغاز میں بتا بھی دیا کہ مقصد کیا تھا اس کا. ابھی بھی آپ ایک لاہور کے ایک حلقے سے جو ہے وہ MNA کے الیکشن جی لڑ رہے ہیں. یہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں یا ہمارے یہاں جو سیاست ہو رہی ہے اس کو لوگ بہت سارا سوال بھی اٹھاتے ہیں. خاص طور پر جو بندہ دیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل بھی شاید وہ نظام نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے. تو آپ نے تو پہلے بھی وہ سسٹم کی بات کی ہے کہ اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو مجھے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے سیاست اور اسلام کے حوالے سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے جو پیغمبروں کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہے وہ ہر دور کے لیے ہے. وہ صرف ایک مخصوص پیریڈ کے لیے نہیں ہے اور یہ مخصوص ایک ایریے کے لیے نہیں ہے. یہ فار دا ہول ورلڈ جو ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اور اس کا نظام ہے. اب اس کی شکلیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. سسٹم کی وہ ادھر ہی ہے، چوری کے لیے ہاتھ ہی کٹنے ہیں اور قتل گالے کا قصاص ہی ہونا ہے، زنا والے کو سنسار ہی کیا جانا ہے، وہ سزائیں ادھر موجود ہیں. لیکن ان سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو طریقے کار ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. یہ سپیس ہے. یہ آپ اجنبی آواز بن کے کسی معاشرے میں اپنی بات پہنچا ہی نہیں سکتے. جہاں اردو سمجھنے والے ہیں آپ فارسی میں وہاں بات کیوں کریں گے؟ آپ کو پتہ بات نہیں ہو سکتی. میں جو لرن کیا ہے، میں نے جو سیکھا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پھر اس قحط سے نپٹیں گے کیسے. وہ کہتے ہیں مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں دکھا دوں گا کیسے نپٹتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اچھا منتظم ہوں، میں اچھا انتظام کرنے والا ہوں، آپ مجھے دیجیے. ممکن ہے کہ آج کے ہمارے جو مذہب سے لگاؤ محبت کرنے والے دوست ہیں، جو مسجدوں سے بہت پیار کرتے ہیں، عبادات کا بہت خیال رکھتے ہیں، انہیں مسجد کا خزانچی آپ بنائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بس چھوڑ دے جی، رہنے دیں جی، ہمارا کام نہیں ہے جی. دوسری طرف اللہ کا پیغمبر مانگ کے کہہ رہا ہے میں اچھا منتظم ہوں، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، میں آپ کو مینیج کر دیتا ہوں. پیغمبروں نے بھی بات وہی کی ہے اور اللہ نے ان کا وہی اسلوب انہیں دیا ہے کہ جو اس دور کے لوگوں کو سمجھ آتا تھا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حکیم بنا کے نہیں بیچا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انجینئر بنا کر نہیں بیچا. وہ ان کی ضرورت اس وقت جو تھی ان کے خزانے کو مینٹین کرنا تھا تو اللہ اپنے نبی کو وہی صلاحیت دے کر بھیجا، وہی اسلوب دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے دیٹ ٹائم حکمت کا بہت شعرا تھا. اگر آپ کو یاد ہو سینٹ پال نے اس میں کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اس پہ نا، تو وہاں آپ کو پڑھنے کو بھی ملے گا کہ لیکن کچھ بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا. ادروائز ہر بیماری کا لوگوں کے پاس علاج تھا. ایک وہ کوڑ کا مرض تھا، برس جسے کہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، وہ بیمار ہو جاتا، اور دوسرا کو مر جاتا تھا تو زندہ نہیں ہوتا تھا.
تو اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو اس دور کا علم دے کر بھیجا. حکیم, میں تو نہیں کہوں حکیم بنا کر بھیجا, لیکن وہ مسیحا بنا کر بھیجا, اور وہ جو اس دور کے جس علم کو لوگ مانتے تھے اس پہ عبور دے کر بھیجا. برس کے مرض بھی ٹھیک ہوئے, مردوں کو بھی زندہ کیا, اور ایکسیپٹنس لوگوں کی بڑھائی کہ یہ میرا وہی نبی ہے, یہ وہی بات تم ہی میں سے ہے, تمہاری لینگویج میں بات کر رہا ہے, تمہاری ایکسپرٹیز کا زیادہ ایکسپرٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتا تو کیا وہ سب کو سارے سانپ کھا گئے, یعنی کہ وہ جادوگر تھے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بڑا جادوگر بنا کر بھیجا, نہیں, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو انہی کی زبان میں بات بتائی جو ان کو سمجھ آ رہی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو شاعری کا دور تھا. ربیع بن کعب جیسے لوگ جو تھے اس دور کے, علامہ اقبال, ربیع بن اشرف جیسے لوگ, تو وہ کعبہ میں آپ کو یاد تو ہے نا, اپنے شعر لکھ جایا کرتے تھے. تو جب پیغمبر نے انا اعطیناک الکوثر لکھا, اگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے پرانے انبیاء کی سنت کو زندہ رکھتے, حضور کو حکیم بنا کر, بے طبیب بنا کر بھیج دیتے, حضور کو وزیر اعظم کے خزانے کی سمجھ بوجھ ماہر معیشت بنا کر بھیج دیتے, لیکن نہیں, چونکہ اس دور میں لوگ جو سمجھ رہے تھے وہ شاعری کی زبان سمجھ رہے تھے. جیسا قرآن بھی اسی اسلوب میں اتارا گیا کہ ایکسیپٹنس لوگوں کو پتہ چلے, یہ اجنبی زبان نہیں ہے. یہی بات میں پوری دنیا کے لیے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دور کے مطابق جو ہے نا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا, اس دور کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. پیچھے مقصد تمام انبیاء کا ہی ہوگا. آج اگر یہاں ہم الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں جا کر کے کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی کے نظام کو نافذ کرنے کی مؤثر جدوجہد کر سکتے ہیں, تو سعودی عرب میں تو کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے. مصر میں تو جنرل السیسی نے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا رکھی ہے. وہاں بھی کیا الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں, وہاں اس کے مطابق راستہ تلاش کرنا ہے. جو جن کنگڈم ہے, جن کنٹریز میں, وہاں تو الیکشن کا ہے ہی نہیں. وہاں اس انوائرمنٹ کے مطابق اسی دعوت کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور گول اور ٹارگٹ وہی ہے کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ ہو جائے. اس لیے میں اسے اسلام کے خلاف یا اسے متصادم نہیں سمجھتا. ماشاء اللہ, وہ اتنی ہمہ جہت شخصیت, جی صحافی بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, اپنے تئی ادھورا سا سیاسی بھی رول ہے, بزنس بھی ماشاء اللہ ہے. اچھا, یہ سارے رول جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے سب سے زیادہ آپ کا پیشنیٹ کس میں فیل کرتے ہیں اپنے آپ؟ یہ بھی زندگی کے, میرے زندگی کے فیزز ہے. میرا درس حدیث کا جو حلقہ تھا بڑا اسٹرانگ تھا الحمدللہ, اور رمضان میں بہت زیادہ مطلب دروس حدیث میرے ہوا کرتے. درس قرآن کا میرا بہت بڑا حلقہ تھا. جب میں جرنلسٹ تھا, روزنامہ انصاف میں تھا, جب تب کی بات کر رہا ہوں, ڈیلی میرا کہیں نہ کہیں درس ہوتا تھا. میں وہ عام جیسے روایتی نہیں علماء ہوتے, تو میں کہتا تھا کہ ربیع الاول, محرم, رمضان یہ میرا سیزن ہوتا ہے. حالانکہ بخدا میں نے آج تک ایک سنگل پینی کبھی جو ہے وہ اپنے اس دعوتی و تبلیغی ایکٹیویٹی سے کبھی وصول نہیں کی. ہمیشہ اپنی گاڑی کا پیٹرول خود لگا کر گیا ہوں, اور 99% کوشش کی ہے کہ کبھی کھانا بھی نہ کھاؤں جہاں پر میں جاؤں, چونکہ یہ 100% اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو اس وقت اس میں میرا وہ پیشن تھا دیٹ ٹائم. لکھنا تو ہمیشہ سے ہی میرا رہا ہے. میں سو ہی نہیں سکتا جب تک پڑھوں نا. میری گاڑی میں بھی بکس آپ کو ملیں گی, میرے بیڈ روم میں بھی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی. تو وہ بھی ایک اپنا ایڈکشن ہے پڑھنے کی مجھے بہت زیادہ. تو اب بھی جو رائٹ نو میری عمر جو ہے وہ 45 تک چلی گئی ہے, تو رائٹ نو جو ہے جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا, گزشتہ 2018 کے بعد سے جب میں نے MNA کا الیکشن لڑا گجرانوالہ سے, تو تب سے لے کے اب تک نا میں اس میں زیادہ راحت محسوس کرتا ہوں. راحت اس سینس میں, اگرچہ میں جسمانی طور پر تھک جاتا ہوں, مینج نہیں کر پاتا. MNA کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور نیچے 2 بعض دفعہ 3 MP آ جاتے ہیں, تو میں تھک بھی جاتا ہوں. راحت اس سینس میں کرتا ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے میں فلاں تھانے میں ہوں اور میرا یہ جائز کام نہیں ہو رہا. ہم کو اللہ معاف کرے رسا گروں تو چھڑانے کا کام کرتے نہیں ہیں. چور و چکے تو ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے کوئی. ہم تو یہی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جائز کام بھی نہیں ہوتا ہے. جب وہ مجھے کہتا ہے نا کہ آپ SHO کو کال کریں یا میری مدد کریں, تو جب میرے کہنے سے وہ کام ہو جاتا ہے نا, اور جب وہ دعا دیتا ہے نا, میں اپنی بہن سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم باجی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. جب کسی کا شناختی کارڈ جو ہے وہ آسانی سے بن جاتا ہے نا, کسی کا پاسپورٹ آسانی سے ہمارے کہنے پہ بن جاتا ہے. پارلیمنٹ میں تو ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں,
لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، کسی کو دوائی جلدی مل جاتی ہے کسی اسپتال سے، انجیوگرافی کا میں کیا بتاؤں آپ کو کہ 6 مہینے کا سال کا وقت دیتے ہیں. جب ہمارے کہنے پہ اگر 3-4 دن میں ہو جائے یا 4-5 دن میں ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اور مجھے اس ایکٹیویٹی میں مزہ آ رہا ہے. اور پھر مزہ اس لیے بھی بڑھ گیا ہے تھوڑا سا، مزے سے مراد یہ کہ سکون ہے ایک رات کو سوتے وقت. اب اللہ نے مجھے فائنینشلی بھی تھوڑا بہتر کر دیا ہے. اب میں صرف سرکاری اداروں کا محتاج نہیں رہا. اب جہاں کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ میرے ہاتھ سے بھی مجھے موقع دے دیتے ہیں. تو کچھ ایسا کہہ لیجیے کہ کنٹریبیوٹ کرنے کا. تو اس لیے اب مجھے یہ زیادہ اس وقت میں اس کو زیادہ ٹائم بھی دے رہا ہوں اور مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اچھا جو آپ یہ رہے ہیں ادھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اور وہاں پہ ظاہر بات آپ کا وقت گزرا ہے اور وہ ایک تاریخی شہر بھی ہے. وہ ایک یقیناً آپ نے کہا کہ وہ اقبال نے سمرقند و بخارا کو بڑا ہمارے گلوریفائی بھی کیا ہے. وہ جو ایکسپیرینس تھا آپ کا سمرقند و بخارا کے اندر، وہ تاثرات کیا ہے؟ اچھا میں قرض کروں جی، برے لوگوں کی نحوست ہوتی ہے جی اور اچھے لوگوں کی جو ہے نا جی وہ پاکیزگی اور وہ آپ کو نظر آتی ہے. میں سمرقند اور بخارا کو اسی معنوں میں لیتا ہوں، اسی فلسفے کے تشریح میں لیتا ہوں. سمرقند میں ایک سکون ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں امریکہ میں بھی رہا ہوں، آسٹریلیا میں بھی رہا نہیں گیا ہوں، لیکن امریکہ میں تو رہا بھی ہوں. لیکن وزٹ کی بات کر رہا ہوں، میں آسٹریلیا میں گیا، دوسرے کنٹریز میں بھی جانے کا موقع ملا اور بڑے بڑے خوبصورت دل فریب مناظر والے ملکوں میں بھی جانے کا موقع ملا. سمرقند میں شاید وہ سارے دل فریب مناظر اس لیول کے نہ ہوں، کم ہوں. اس کا کلچر ایسا ہے کہ 8 بجے کے بعد 8:30 بجے کے بعد پورا شہر بند ہو جاتا ہے، صبح جلدی کھل جاتا ہے. اور دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہاں پر موجود ہے. پیغمبر اسلام ہیں جو قاسم بن عباس صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی قبر وہاں پر موجود ہے شاہ زندہ قبرستان میں. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، قرآن کے بعد دوسری بڑی کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے مصنف ہیں، ان کی قبر سمرقند میں موجود ہے. امیر تیمور وہاں ہیں، جلال الدین رومی وہاں ہیں، وہاں نہیں سر جلال الدین رومی وہاں بیٹھ کر پڑھاتے رہے ہیں. وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزٹنگ فیکلٹی پہ ترکی سے آیا کرتے تھے تو وہاں آ کر پڑھاتے تھے. ان کا بڑا حلقہ تھا. جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ آج بھی جوں کا تم ویسے کا ویسا ہی ہے. وہاں بندہ جاتا ہے، روحانیت محسوس ہوتی ہے، سکون میں ملتا ہے. تو وہاں یہ ایک ہسٹوریکل پرسنالٹیز جو سمرقند میں جنہوں نے اپنا کہہ لیجیے کہ وقت گزارا ہے اور پھر اپنی قبر بھی جو ہے وہ سمرقند میں ہونا پسند کی ہے، تو اس شہر میں یہ ایک سکون ہے. سمرقند اور بخارا میں، تاشقند میں یہ نہیں ہے. تاشقند بھی کیپٹل ہے ازبکستان کا، لیکن وہاں جدید زندگی ہے، وہاں مغربی کلچر جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. لیکن یہ جو شہر ہے یہ تو آج بھی فارسی بانا فارسی بولتے ہیں. سمرقند کے لوگ اور بخارا کے لوگ زیادہ فارسی بولتے ہیں. تو ان کی ٹریڈیشنز، خواتین کا لباس جو ٹریڈیشنل لباس ہے ان کا، وہ تو ہم سے بھی زیادہ مطلب باحیا لباس ہے. ایبی سینا، ابو علی سینا کا نام ہم نے سن رکھا ہے، تو وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے. میرے خیال میں پتہ نہیں ان کے نام پہ درجنوں سینکڑوں ڈگریز جو ہیں وہ ایشو ہو چکے ہیں. دنیا کا کوئی زبان ایسی نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ان کے نام پر میڈیکل کی کوئی ڈگری نہ ہو. تو جدید میڈیکل جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے ابو علی سینا نے. تو یہ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ علم کا مرکز رہے ہیں، تدریس سے وابستہ رہے ہیں یہ شہر جو ہیں. تو اس لیے ان دو شہروں میں میں نے بہت نمایاں فرق دیکھا ہے ایز کمپیئر ادر کنٹریز اور ادر سٹیز. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں زیادہ سکون اور روحانیت ہے. آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں. پیغام ٹی وی کے حوالے سے بھی آپ کے تاثرات؟ پیغام ٹی وی میرے لیے اجنبی نہیں ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں، میں 2016 میں 17 میں یہاں آپ کے جائزہ کے نام سے پروگرام ہوتا تھا، تو میں اس وقت یہاں آتا رہا ہوں. اور کرنٹ افیئر پہ دیٹ ٹائم میں نے کچھ پروگرام یہاں پر کیے تھے. پیغام ٹی وی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس فطری رفتار کے ساتھ آپ نے یہ سفر طے کیا ہے اور جس استقامت کے ساتھ آپ نے طے کیا ہے، یہ تب تک ممکن نہیں تھا اگر اس میں اللہ کی تائید اور نصرت نہ میسر ہوتی. تو ہم نے بہت سارے ٹی وی چینل بنتے دیکھے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ میں عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ٹی وی چینل بنتے دیکھے ہیں اور ختم ہوتے بھی دیکھے ہیں.
اب میں نام نہیں لیتا لیکن بڑے بڑے ٹی وی چینل ختم ہو گئے ہیں. تو حالانکہ وہ پیور جو تھے وہ دنیاوی اعتبار سے ایکسپرٹ لوگ تھے, ڈگریاں ان کے پاس تھیں, لیکن آپ کے پاس تو اس طرح سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. آج سے 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ نے جو میں نے کہا فطری رفتار سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. آپ نے وہ کیا, آپ تیز قدموں سے چلے لیکن تصادم نہیں کیا. آپ نے ایکسیپٹنس بڑھائی, اپنی کیپیسٹی بڑھائی, آپ نے جو پروفیشنل سکلز تھیں اس کو انکریز کیا آپ نے ماشاءاللہ, اور جو تصادم تھا وہ نہیں ہونے دیا. یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے, آپ نے تصادم نہیں ہونے دیا. آپ نے ایکسیپٹنس بڑھائی ہے, آپ نے کوئی خاص لیبل اپنے اوپر نہیں لگایا, آپ نے خاص کوئی ایک نقطۂ نظر کو پروموٹ نہیں کیا. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر مذہب سے وابستہ لوگ آئے ہیں تو وہ سارے ہی آئے ہیں, اس میں کوئی خاص کسی کو مسئلے کی چھاپ نہیں تھی کسی کے اوپر. اگر آپ نے پولیٹیشنز کو بلایا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہاں آتے رہے ہیں, مگر سارے لوگ ہی آئے ہیں, سب کو آپ نے موقع دیا ہے. تو بیسیکلی یہی ایک قومی پلیٹ فارم ہوتا ہے اور یہی ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم ہوتا ہے جو آپ نے اچیو کر لیا ہے. کانگریچولیشن ٹو یو اینڈ یور آل ٹیم. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, وقت دیا ہمیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج ذبیح اللہ بلگن صاحب, ان کا بڑا تعارف میں نے اس پروگرام کو شروع میں بھی دیا, آپ نے گفتگو بھی سنی کہ وہ کتنی ہماگیر ماشاءاللہ شخصیت ہے, اور بڑا ایک خوبصورت ان کا جو نقطہ نظر ہے, دیکھنے کا انداز ہے, سوچنے کا انداز ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ایسی شخصیات کی ملاقات بھی کروائی جائے, اور ان کے جو مشاہدات ہیں, ان کے جو تجربات ہیں, زندگی ہے, ان سے آپ کو تعارف بھی کروایا. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری جو قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری شخصیات کا تعارف کروایا ہے, بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے, ان کی جو ہے نا وہ جو ان کے رویے تھے, ان کے جو مزاج تھے, ان سے ہمیں آشنا کروائی ہے. تو یہ اس میں انسان کے لیے یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.